الحمد لله رب العالمين. ایک مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے. اس نے غلط کہا ہے. پانی پینا ہو یا کھانا کھانا ہو بیٹھ کے سنت ہے. صرف زمزم میں اتنا اجازت ہے کہ کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. حج میں جو جمرات کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں. جادو کے توڑ کے لیے کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے اور سورۃ البقرہ موجود ہے تو کسی غیر مسلم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے. اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ. موت کے بعد جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بدعت ہے. اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے. اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا. زبان ہلانا ضروری ہے. جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں. مرد اساتذہ جو ہیں وہ مخصوص ماحول میں عورتوں کی تدریس کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. مردوں کو کبھی بھی لڑکیوں کی تدریس نہیں کرنی چاہیے. جیسے دیکھیں نا اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ یہاں جب ثانویہ یونیورسٹیاں کالجز ہیں تو وہاں بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والی لڑکیاں نہیں ملتی تو پھر وہ مرد کو بلاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے. ہر لڑکی کے سامنے اسکرین رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو سن رہی ہے. اگر کوئی اعتراض ہے ایسے کرے گی، وہ چپ ہو جائے گا اور سوال کر دے گا. سامنے نہیں آئے گا، اس کمرے میں بھی نہیں آئے گا، بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا. کیا اعتبار ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا. نماز قرآن کا پابند ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمرے کے اثرات ختم ہو رہے ہیں. ختم ہو جاتے تو نماز چھوڑ دیتے. تم جب نماز قرآن پڑھ رہے ہو تو اثرات باقی ہیں.